السلام علیکم۔ شب خون کیا ہوتا ہے؟ عموماً شب خون آپ شب سے ہی دیکھ لیں کہ رات کے اندھیرے میں کون لوگ حملہ کرتے ہیں۔ سب سے بزدل لوگ جو ہیں وہ رات کے اس اندھیرے میں حملہ کرتے ہیں، اور وہی کام کیا بھارت نے، انڈیا نے، اس کی فوج نے، کہ اس نے تقریباً 8 مختلف جگہوں پر سیالکوٹ، احمد پور، کیا مرید کے، مظفر آباد، کوٹلی، ہزیرہ رکھڑ کا علاقہ، حویلی کا علاقہ، کوٹا اور مظفر آباد پر حملے کیے ہیں، میزائل حملے کیے ہیں۔ اور اس سے سب سے ایک چھوٹا سا بچہ محمد عمر موسیٰ، پہلا شہید 7 مئی کا کوٹلی میں، کوئی رٹا میں وہ شہید ہوا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کہیں ایک بچی ہے، کہیں ایک خاتون ہے، تو کل ملا کے وہ کوئی 40 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور اتنے ہی زخمی ہوئے ہیں، اور زیادہ تر مساجد اور لوگوں کے، سویلین کے گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا بزدلانہ حملہ ہوتا ہے، اور اس کی جوابی کارروائی کے طور پر پاکستانی افواج نے بڑی، آپ کہہ سکتے ہیں، دلیری کا مظاہرہ کیا، اور جو جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بھارت کے اندر جدید ترین طیارے رافیل، 3 رافیل جو گرائے، اور ایک سخوئی Su-30 طیارہ اور ماگ طیارہ گرایا۔ تو اس کو انڈین میڈیا اور آزاد ذرائع بھی اس کو تسلیم کر رہے ہیں کہ وہاں پہ اگر 3 طیارے وہ کہتا ہے تو یقیناً اس سے زیادہ ہے۔ تو یہ نقصان ان کا ہوا ہے، اور اسی طرح پاکستان نے مختلف پوسٹوں کو پاکستانی افواج نے تباہ و برباد کیا ہے، اور اس جنگ کے شعلے بڑے دور تک پہنچے ہیں۔ وہ آپ اخنور دیکھیں، پٹھان کوٹ دیکھیں، سری نگر کا جو فوجی ہیڈ کوارٹر ہے وہ دیکھیں، تو اس میں بڑی تباہی آئی ہے، اور بھارت کا بھاری نقصان ہوا ہے۔ اس کے بعد اس نے سفید جھنڈے لہرا کر ایک بھاگنے کی کوشش بھی کی۔ تو اس کے پس منظر میں اور پیش منظر میں آپ کو پتہ ہے، اور سب سے بڑی جو آپ کہتے ہیں دفاعی انالسٹ کے لیے اور دفاعی ماہرین کے لیے جو خبر ہے، وہ رافیل کا گرنا تھا، کہ 2019 میں مودی نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس 5 رافیل ہوتے تو ہمارا طیارہ نہ گرتا، لیکن آج 5 رافیل ہونے کے باوجود وہی رافیل جو ہیں وہ جدید ترین پاکستانی میزائل سسٹم سے وہ گرائے گئے ہیں، 200 کلومیٹر اندر جا کر بھارتی سرزمین پر ہی وہ گرائے گئے ہیں۔ تو اس سے آپ ٹیکنالوجی اور ایٹمی ملک اور خطے کے لوگوں کا مستقبل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو شدت پسند اس طرف ہوں یا اس طرف ہوں، یہ معاشروں کے لیے، قوموں کے لیے وہ نقصان ہی ہوتا ہے، اور جنگوں سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا، ملک اور معاشرے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ بھارت نے ایک اور بڑی غلطی کی کہ نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر بھی حملہ کیا، اس کو نقصان پہنچایا، جس کے جواب میں تو لوگ کہتے ہیں کہ بگلیار ڈیم پہ حملہ ہونا ضروری ہے، تاکہ ہمارا رکا ہوا پانی بھی آئے، اور انڈیا کو بھی پتہ لگے کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف انڈین میڈیا جو ہے وہ اپنی اس بوکھلاہٹ میں، انڈین فوجی اپنے اس بوکھلاہٹ میں سر پاؤں مار رہے ہیں، اور ایسی خبریں دے رہے ہیں، اور پاکستان کو غیر ذمہ دار ملک اور ایٹمی ملک اور پتہ نہیں کیا کچھ کی خبریں وہ دے رہے ہیں۔ لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی نے دیکھا کہ پاکستان نے حملے میں کبھی پہل نہیں کی، نہ ہی کبھی اس طرح کی اشتعال انگیزی کی ہے، بلکہ اس نے ذمہ دارانہ طریقے سے ہمیشہ دفاع کیا ہے،
جب بھی آپ دیکھ لیں جنگ 65 کی ہو، 71 کی ہو، یا کارگل کی جنگ ہو یا کوئی اور جنگ ہو، ہمیشہ ایک دفاعی حکمت عملی کے طور پر پاکستان نے قدم اٹھایا، اور وہ ہر قوم کے لیے بنتا ہے کہ اس کا قدم اس پہ قدم اٹھایا جائے۔ تو جنگوں کا کسی کو فائدہ نہیں ہوتا، معصوم بچے، خواتین اور مارے گئے ہیں، کوئی کسی قسم کا کوئی کسی کا نقصان نہیں ہوا، سویلین آبادی کا نقصان ہوا ہے، اور رات بھر لوگ جو ہیں بارڈر کے قریب جو ہیں وہ سوئے ہوئے تھے، یا گھروں میں سونے والے جو ہیں ان پر حملہ کیا گیا ہے۔ کتنا بزدلانہ حملہ ہے، اور کوئی بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گا۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور یہ جنگ کے جو شعلے ہیں، یہ بارود کی جو بدبو ہے، یہ دھوئیں کے جو بادل ہیں، یہ کسی کے لیے اچھے نہیں ہوتے۔ کسی قوم کے لیے بھی، کسی معاشرے کے لیے بھی جو بھی جدوجہد کرنی ہو وہ پرامن جدوجہد ہوتی ہے، وہ سفارتی جدوجہد ہوتی ہے، وہ اخلاقی روایات کے مطابق جدوجہد ہوتی ہے، وہ انٹرنیشنل قوانین کے مطابق جدوجہد ہوتی ہے۔ لیکن اس طرح کے بزدلانہ حملے آپ کو پتہ ہے پر اس کا جواب سخت ملنا ہوتا ہے۔ تو ابھی تک جو بھارت نے نقصان پہنچایا ہے وہ تو مساجد کا ہوا ہے، اور عبادت گاہیں ہیں، اور آپ دیکھ لیں اس میں ہندوتا کا جو نظریہ ہے اکھنڈ بھارت کا، وہ ان کا یہی ہے، اور عام سویلین پر حملہ کر کے، عام مسلمانوں پہ حملہ کر کے تو انہیں کیا ملنا ہے؟ تو کسی کو کچھ نہیں ملتا، اور نقصان جو ہے وہ معاشروں کا اور معیشت کا اور قوموں کا ہوتا ہے۔ لہٰذا جنگ کے بادل جتنی جلدی چھٹ جائیں یہ قوموں کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ تو جنگیں ایک کوئی اچھا اقدام نہیں ہے، اور لیکن دفاعی طور پر ہمیں حوصلہ مند رہنا چاہیے، آپس میں استحکام رہنا چاہیے، اتحاد رہنا چاہیے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، زخمیوں کی اور جو ڈسپلیسمنٹ جن کی اور یہ جن لوگوں کی، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ بارڈر کے ایریا میں جو لوگ آباد ہیں ان کے لیے پیغام یہی ہے کہ وہ لوگ ایک دوسرے سے تعاون کریں، جو لوگ ڈسپلیس ہوتے ہیں ان کو جگہ دیں اور اخوت کا مظاہرہ کریں۔ یہی جو ہے وہ قومیں، مضبوط قوموں کی نشانی ہے، اور یہ جنگیں جیتی جاتی ہیں اس سے۔ دوسری طرف کشمیر کے دونوں طرف جو ہے وہ دونوں کشمیری آبادیوں کا نقصان ہوا ہے، تو اس کا ازالے کے لیے کشمیری جو لوگ ہیں ان کو مل جل کر کام کرنا چاہیے اور اخوت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو ہم تو امن چاہتے ہیں، جنگ نہیں چاہتے، لیکن جنگ اگر مسلط کی گئی تو ظاہر ہے اس کے لیے مقابلے کے لیے ہم ہمیشہ کھڑے رہیں گے، اور ہم بھارت کی طرف سے ان معصوم سویلین پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ کہیں بھی کوئی انسان مارا جائے، نقصان پہنچے تو ہمیں درد ہے، ہمیں یہ دکھ ہے، تکلیف ہے۔ چھوٹا بچہ ایک کھریٹا میں جو مارا گیا، شہید ہوا، مظفر آباد میں ایک بچی شہید ہوئی، خاتون شہید ہوئی، مسجدوں کو نقصان پہنچا، لوگوں کے گھروں کو نقصان پہنچا، تو یہ انتہائی شدت پسندی ہے، اور اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور انڈیا کے اس اقدام کو بین الاقوامی دنیا سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس کے اس مہم جوئی کو روکے، اس اشتعال انگیزی کو روکے، اور اس خطے کے 1.5 ارب سے زیادہ لوگوں کی حفاظت کرے۔ یہی ایک سب سے بڑا انسانی قدم ہے۔ تو بدل دو آج، بدل جائے گا کل۔